الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سوائے نفل نماز کے جس میں قیام نفل ہے، اور بیٹھ کر نماز نفل پڑھے گا تو ثواب آدھا رہ جائے گا، اگر نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھے تو ثواب دگنا ہو جائے گا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھر سے چل کر آ جاتے ہیں، کافی دیر تک کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بلا عذر علاوہ نوافل بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو نماز نہ ہوگی۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہونے لگیں تو اپنے دونوں پاؤں کا فاصلہ 4 یا 6 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر جسم بھاری ہے، ایسے کھڑا ہونا مشکل ہو تو دونوں پاؤں کا درمیانی فاصلہ 1 بالشت کر لیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جتنا فاصلہ پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان ہے اتنا ہی ایڑیوں کے درمیان ہونا چاہیے، اس طرح دونوں پاؤں کا رخ بھی کعبہ کی سمت رہے گا۔ میرے بعض بھائی اس کا خیال نہیں رکھتے، یا تو درمیانی فاصلہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کھڑا ہونا ادب کے خلاف لگتا ہے، اور بعض بھائی ایڑیوں کا درمیانی فاصلہ تو ٹھیک رکھتے ہیں مگر ان کے انگوٹھوں کا درمیانی فاصلہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ پاؤں کا رخ بھی کعبہ سے ہٹ جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوران نماز نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز کے دوران آنکھوں کو بند کر کے رکھنے سے اگر یکسوئی اور توجہ اللہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا افضل ہے، اور اگر آنکھیں بند کرنے سے خطرہ لاحق ہوتا ہے جیسے کسی موذی جانور کا نکل آنا، تو ایسی صورت میں آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ویسے نماز کے دوران مسلسل آنکھیں بند نہ رکھیں۔ بعض لوگ نماز کے دوران نگاہوں کو دائیں بائیں یا اوپر نیچے گھماتے رہتے ہیں، ایسا کرنے سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے، حالانکہ نماز میں توجہ اللہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اس سے اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کی بینائی نہ چھن جائے۔ لہٰذا جب نماز میں قیام کی حالت میں ہوں تو نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، اور جب رکوع کی حالت میں ہوں تو نگاہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے، اور جب سجدہ کی حالت میں ہوں تو نگاہ ناک کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور جب قعدہ میں بیٹھے ہوں تو نگاہ سینہ پر یا جھولی میں ہونی چاہیے۔ کسی نے حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں اس کی حکمت بتلائیں کہ سجدہ کی حالت میں سجدہ گاہ اور رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف، اور سجدہ میں ناک کی جگہ اور قعدہ میں سینے پر نظر رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کی جانب نظر اس لیے رکھیں کہ اپنے تن کو سمجھائیے کہ اے بندے، تو نے عنقریب اس خاک میں دفن ہونا ہے۔ اور پھر جب رکوع میں جائیں تو نگاہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر اس لیے رکھیں کہ جب بندے پر موت طاری ہونے لگتی ہے تو اس کی روح پاؤں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بتلایا کہ رکوع کے درمیان اس کیفیت کو یاد رکھ کہ تیری روح بھی ایک دن قبض کی جائے گی۔
سجدے کی حالت میں ناک کی جگہ نگاہ رکھنے کی حکمت یہ بتلائی کہ اس ناک کی خاطر بندہ بہت کچھ کر گزرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ناک رہ جائے، چاہے باقی کچھ بھی نہ رہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ انسان تیری یہ ناک جس پر تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ ناک تو تیری خاک میں مل جانے والی ہے، تجھے اپنی ناک کی نہیں بلکہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ جب قعدے میں بیٹھیں تو نظر سینے پر اس لیے رکھیں کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو آخر میں سینے پر آ کر اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان تو اس منظر کو بھی یاد رکھ اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے نیک اعمال کر اور گناہوں سے پرہیز کر۔ نماز کی حالت میں جو بندہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بینائی سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن جب اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ عز و جل نے وہ منظر قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ ارشاد رب العالمین عز و جل ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیرو مسجد حرام کی طرف۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھا۔ اللہ عز و جل نے قانون بدل دیا، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق قبلہ ہی تبدیل کر دیا۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔